اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے۔ کرمنلز اب ہوشیار ہو جائیں، اب ان کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے۔ کرائم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ اب اپنا راستہ لیں، گھٹنے ٹیک لیں، بصورت دیگر ساتھیوں کی گولیاں ان کا تعاقب کرتی۔ سی سی ڈی کی حالیہ کارروائی یہ ایک نوشتہ دیوار ہے کہ اب ہو جائیں ہوشیار، اب خبردار ہو جائیں، سی سی ڈی کہیں بھی پہنچ سکتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ جو کرمنلز ہیں وہ اپنی کی گئی کارروائیاں، جو سفاکانہ کارروائیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں، وہ اس غم میں خودکشیاں کرنے لگے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے وقاص احمد۔ ناظرین، سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن لاہور نے گزشتہ رات ایک انکاؤنٹر کیا ہے رحیم یار خان میں، اور اس مبینہ مقابلے میں ایک بہت ہائی پروفائل کیس کا ملزم جو تھا تیفی بٹ، جو کہ لاہور کی گینگ وار کا، انڈر ورلڈ کا ایک بڑا نمایاں کردار تھا، وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کے کیا اثرات ہوں گے گینگ وار پر، لاہور کی انڈر ورلڈ پر، یہ سارے سوالات کے جو جواب ہے وہ ہم ایک سابق پولیس آفیسر سے لینے کی کوشش کریں گے۔ ظہیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ بڑے معترف تھے سی سی ڈی کے کہ بہت اچھا کام کرتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنے ہائی پروفائل کیس کے ملزم کو کراچی سے لاہور باحفاظت نہ لے کے آنا سی سی ڈی کی ناکامی نہیں ہے؟ آپ اسے ناکامی کہہ لیں، میں سی سی ٹی کی کارکردگی کا پہلے بھی معترف تھا اور میں آئندہ بھی معترف ہوں۔ جب تک اس کرۂ ارض پہ میرے سونے دیس پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں فساد فی الارض کا باعث بننے والے لوگ موجود ہیں، ایسے انکاؤنٹرز ہوتے رہیں گے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے کہ کرمنلز اب ہوشیار ہو جائیں، اب ان کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں تنگ کر دی جائے گی، نہیں، زمین تنگ ہو چکی ہے۔ کرائم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ اب اپنا راستہ لیں، یا تائب ہو جائیں، گھٹنے ٹیک لیں، بصورت دیگر ساتھیوں کی گولیاں ان کا تعاقب کرتی رہیں۔ ہوا کیا تھا رحیم یار خان میں، تھوڑا سا یہ تو بتائیں۔ سر، بات اس طرح سے ہے کہ یہ جو کرمنلز ہوتے ہیں نا جی، ان کا گرفتار ہو جانا ان کے ساتھیوں کے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اندیشے ہوتے ہیں کہ اب ایسے راز افشا ہو جائیں گے، ہر کارنر پہ یہ اندیشے ہوتے ہیں کہ راز افشا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جو راز ہوتے ہیں وہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کا یہاں پہنچ جانا ان کے لیے انتہائی خطرناک ہونے جا رہا تھا، اور ایسے بہت سے لوگوں کی نشاندہی ہونے والی تھی جن کے بارے میں صرف تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کو ہی علم تھا۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا جس دن یہ دبئی میں اریسٹ ہوئے، پہلے ان طاقتوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ پاکستان نہ آئے، لیکن ہم نے تب بھی کہہ دیا تھا کہ سی سی ڈی کی کارکردگی پہ حرف نہیں آئے گا، یہ پاکستان آئے گا۔ وہ ناکام ہوئے، بڑی کامیابی سی سی ڈی کو، یہ پاکستان آئے۔ شاید یو اے ای میں، دبئی میں ان کے لیے یہ کارروائی کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب انہیں یہ علم ہو گیا کہ اب یہ کہانی، یہ گیم، یہ بساط ہمارے بس سے باہر ہو گئی ہے، صحیح ہے، تو پھر انہوں نے اپنی فیلڈنگ لاہور میں لگا لی۔ صحیح ہے۔ اسی وجہ سے تیفی بٹ کو انتہائی نگرانی میں، ٹھیک ہے، زمینی راستے سے لاہور لانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی کے علم میں نہ آئے۔ اور یہ میں آپ کے لیے شاید یہ حیران کن ہوگا کہ ہم جو بہت زیادہ انوالو ہیں، جو بہت قریب ہیں، آخری وقت تک ہمیں بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ تیفی بٹ کس راستے سے لاہور آ رہے ہیں۔ خفیہ رکھا گیا تھا، لیکن تعاقب کرنے والے دبئی سے تعاقب جاری رکھے ہوئے تھے۔ صحیح ہے۔ اور پھر فائنلی انہوں نے اس کو ہر صورت میں چھڑوانا تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے پولیس آفیسرز کی، سی سی ڈی کے افسران کی، کہ ان کی جان بچ گئی۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ اتنی بے تحاشا فائرنگ ہوئی ہے کہ شاید سرحدوں پہ اس نوعیت کی فائرنگ کی جاتی ہے، جس نوعیت کی فائرنگ تعریف گلشن کو چھڑوانے کے لیے کی گئی۔ اینڈ فائنلی یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ ہمارے جوان، ہمارے آفیسرز محفوظ ہیں، لیکن یہ ہے بہت بڑا پیغام انڈر ورلڈ کے لیے۔ جب بھی
گینگ وار کا ذکر آئے گا، جب بھی انڈر ورلڈ کا نام آئے گا، تو جو نام سب سے ٹاپ پہ ذہن میں آتے ہیں ان میں تیفی بٹ کا نام بھی تھا. اب یہ ماضی ہو چکا ہے. تیفی بٹ کے اس منظرنامے سے جانے کے بعد لاہور کی اب جو کرائم، جو انڈر ورلڈ ہے یا گینگ وار ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے؟ میں لاہور کو پاکستان سمجھتا ہوں. لاہور کی جو ڈائنامکس ہیں، لاہور کی جو تاریخ ہے، وہ بڑی واضح اور بڑی کھلی، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کرائم کو ڈیل کرتے ہیں. لاہور میں امن قائم ہو جانے کا مطلب ہے کہ پنجاب میں امن قائم ہو گیا، اور اگر پنجاب میں امن قائم ہو گیا تو آپ سمجھیں کہ پاکستان کے جو ایسے قریب ترین اضلاع کنیکشنز بہت جو ہیں نا لاہور کنیکٹڈ سے. ایریاز ہیں وہ بھی امن کا گہوارہ بننے جا رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی اس دلیرانہ کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے دیگر جو ہمارے پروونسز ہیں وہ بھی اس سے سبق حاصل کریں گے، اور وہ بھی اپنی عوام الناس کو امن کی فضا فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، جو کہ انتہائی ضروری ہے. تیفی بٹ کے مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کے بعد ٹیپو ٹرکاں والا خاندان کی اور بٹ خاندان کی دشمنی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب اس ختم ہو چکی ہے. یہ دشمنی شاید اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن تعریف گلشن اور تیفی بٹ دبئی میں گرفتار ہو گئے. اچھا. یہ ایک بڑا پیغام تھا. وقاص صاحب یہ ذہن نشین کیجئے کہ انڈر ورلڈ کو اگر آپ یہ کہیں کہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، انڈر ورلڈ کے ڈان ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، تو تعریف گلشن اس انڈر ورلڈ کے مافیاز کا ایک کا آپ کہہ سکتے ہیں کردار ضرور تھا، ٹھیک ہے. لیکن انڈر ورلڈ کا بیتاج بادشاہ نہیں تھا. اچھا. شاید تعریف گلشن اور تیفی بٹ سے بھی بڑے نام ابھی ہیں لاہور میں؟ لاہور میں نہیں ہے. لاہور میں انڈر ورلڈ بڑی مدت ہوئی ختم ہو گیا سر. باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور چلا رہے ہیں. لاہور چلا رہے ہیں، پنجاب چلا رہے ہیں، بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان تک شاید پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن سی سی ڈی کی حالیہ کارروائی یہ ایک نوشتہ دیوار ہے ٹھیک ہے. کہ اب ہو جائیں ہوشیار، اب خبردار ہو جائیں. سی سی ڈی کہیں بھی پہنچ سکتی ہے، اور غیر ممکن ہے کہ جو کرمنلز ہیں وہ اپنی کی گئی کارروائیاں، جو سفاکانہ کارروائیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں، وہ اس غم میں خودکشیاں کرنے لگے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے گینگسٹر ہیں جو پچھلے 50 سال سے لاہور پولیس کے ہاتھ نہیں آ رہے، وہ اس پولیس مقابلے کے ڈر سے خودکشیاں کریں گے؟ جی جی صاحب، آپ اوور کانفیڈنس نہیں ہو رہے؟ نہیں، میں اسے آپ اس کو نا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. آپ شاید تعریف گلشن اور تیفی بٹ کے پاکستان میں لائے جانے کی کارروائی کو اس گہرائی سے نہیں دیکھ پا رہے جس باریک بینی سے میں اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں. اچھا. اور جس نظر سے میں اسے دیکھ رہا ہوں، یہ تعریف گلشن ایک ایسا پیغام ہے، صحیح ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسا میسج آل اوور دا ورلڈ یہ میسج چلا گیا جہاں جہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ اب اپنی خیر منائیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاہور پولیس کا سی سی ڈی کا ہاتھ کھل گیا ہے، لوگوں کو اب باہر سے لا سکے گا. جو ہم کہتے تھے ایک کرائم کرو اور باہر نکل جاؤ، کون لے کے آئے گا، یہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. دیکھیں، پہلے نا اول میں علاقہ غیر ہوا کرتا تھا اشتہاریوں کی پناہ گاہ. پناہ گاہ، بالکل. ٹھیک ہے جی. وہ بڑھتے بڑھتے دائرہ اس کا بڑھتا چلا گیا، اور پھر یورپی ممالک بھی پناہ گاہ بننا شروع ہو گئے. بالکل. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میرا رب فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی. اور اب آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو ایسے ممالک سے ایکسٹراڈیشن کے لیے کارروائیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. صحیح. وہ بھلے جیسے بھی ہوں، وہ سمندری راستے سے ہوں، وہ فیریز کے ذریعے ہوں، یا وہ بالکل ویسے ہی ہوں جیسے ان ممالک سے گاڑیاں یہاں پہنچ جاتی ہیں. تو اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مبالغہ نہیں ہوگا. ظاہر صاحب، بہت سارے وانٹیڈ ہیں لاہور پولیس کو جو بڑے بڑے ہینیس کرائم میں انوالو ہیں، وہ ابھی تک باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ میرا خیال ہے کوئی اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو کہ اب پتہ نہیں سی سی ڈی کیا کر دے گی پوری دنیا میں.
میں یہ سمجھتا ہوں آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اچھا. میرا تو یہ خیال ہے کہ جو کرمنلز ہیں نا وہ طریف گلشن اور طیفی بٹ کے واقعے کے بعد اب اپنے کیے ہوئے گناہوں کے زیر اثر ٹھیک ہے. شرمندگی سے خودکشیاں کریں گے. اور جو کرمنلز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریچیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان ممالک سے مرسیڈیز جیسی گاڑیاں لاہور یا پنجاب میں پہنچ سکتی ہیں اور فیریز اور شپس کا استعمال ہو سکتا ہے تو پھر کیا کرمنلز کو لانا اتنا ہی مشکل اور ناممکن ہے؟ بالکل اتنا ہی مشکل اور ناممکن ہے. اتنے سالوں سے تو نہیں لا سکے. یہ فیصلے ہوتے ہیں. دیکھیں جب میرا رب فیصلہ کر لیتا ہے نا, جب خالق کائنات یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب فساد فی الارض مزید نہیں چلے گا, اور آپ دیکھ رہے ہیں اوور آل کہ پورے پاکستان میں فساد فی الارض کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب بھی اس جنگ میں ہراول دستہ کے طور پہ کام کر رہا ہے. اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب نہیں, پنجاب کو امن کا گہوارہ بنانا ہے. پنجاب میں اب لوگ سکون سے سوئیں گے. اب قبضہ مافیا جو ہے وہ سرگرم نہیں رہ سکے گا. اب بھتہ خوروں کی جنت نہیں رہے گا پنجاب. آبسلیٹ ہوں گے, ساتھیوں کی گولیوں کا شکار ہوں گے. یہ ساتھیوں کی گولیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس پہ پوچھتے ہیں کہ یہ گائیڈڈ بلٹس ہیں جو لگتی صرف انہیں کو جا کے ہیں. ایز ایکس آفیسر آپ اس میں کیا آپ نے گائیڈڈ میزائل تو سنے ہوں گے؟ گائیڈڈ میزائل بالکل سنے ہوئے. دیکھیے بہت سے لوگ مجھے بھی سوال کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر پولیس اپنے آپ کو بطور قربانی کا بکرا پیش کر دے اور پھر اس کے بعد وہ سال ہاں سال تک اپنے آپ کو کلیئر کروانے کے لیے مقدمات بھگتے, یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ پولیس اگر رہے گی, پولیس اگر مشکلات کو فیس نہیں کرے گی اور وہ مشکلات کا شکار ہو کے جو کام کرنے والا ہے اس سے رک جائے گی تو پھر کرمنلز کے اگینسٹ فائٹ کون کرے گا؟ لہٰذا یہ گائیڈڈ میزائل جو ہے نا, یہ جو ساتھی ہیں, بلٹس اب آپ نے بنا لی ہیں. ہاں یہ جو گائیڈڈ بلٹس ہیں یہ اب دوستوں کی شکل میں کرمنلز کا, بالخصوص یہ لفظ ذہن میں رکھیے, میں لفظ کرمنل نہیں استعمال کرتا, میں بہت کم استعمال کرتا ہوں کرمنل. میں کہتا ہوں فساد فی الارض کا باعث, جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو فساد فی الارض کا باعث بنتے ہیں ان کو مٹا دیا جائے گا, اور ان کا مٹنا لکھ دیا گیا. گینگ وار, انڈر ورلڈ, کرائم, پولیٹیکل ایفیلیشنز, پولیٹیکل سپورٹس, پولیس کے اندر اچھے تعلقات کے بغیر آپ گینگ نہیں چلا سکتے. طیفی بٹ کو ایلیمینیٹ کرنا اور گینگ وار کے, انڈر ورلڈ کے جو لاہور پولیس کے اندر سورسز ہیں, ان کے انویسٹمنٹ ہے, پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں, یہ ان کا ریئیکٹ نہیں آئے گا؟ پولیس آفیسرز کو دھمکیاں نہیں ملیں گی؟ پولیس آفیسرز کو کب دھمکیاں نہیں ملتی تھی؟ میرے تو نظر میں ایسا کوئی دور نہیں گزرا. اس کیس کے بعد میں وہی عرض کر لوں گا, کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں پولیس آفیسرز کو ڈائریکٹلی تھریٹ نہیں کیا گیا, ان کو ٹیلی فون کالز ریسیو نہیں ہوئی. میں آپ کو بڑی آن اوتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایسے پولیس افسران موجود ہیں جن کو, جو سمجھے کہ میری روح ہے, ان کو یہ کالز ملی ٹھیک ہے کہ جناب پڑپڑی چ فائر ماریں گے. تو سر لکھی جس دن ہے نا وہ دن آپ قبر سے باہر نہیں گزار سکتے. بالکل آپ کی بات ہے, لیکن طیفی کے میں پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں. یہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ کوئی عام بات نہیں تھی, عام ملزم نہیں تھا. اٹس اے بگ نیم ان گینگ وار, ان انڈر ورلڈ, ہر کسی میں کرائم میں. تو اس کا ریئیکشن اب کیا آئے گا؟ اپنی جان بچائیں, اب اپنے آپ کو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں, میں ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ اب اپنی جان بچائیں. اب جو تھریٹ کرے گا اس کا مطلب وہ پھر اپنے آپ کو منظر عام پہ لے کے آئے گا. اگر کوئی چھپا ہوا ہے, اگر کسی کا نام نہیں لیا جا رہا, اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ شاید اب کسی سکاف میں ہے, صحیح ہے, اور وہ کسی پردے کے پیچھے اس نے پناہ لی ہوئی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پردے کے پیچھے ہی رہے تو بہتر ہے. منظر عام پہ آئے گا تو ساتھیوں کی گولیوں کا شکار ہوگا. صحیح ہے. آپ کو لگتا ہے
کہ جس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جو بھائی بدماشیاں بدموشیاں نہیں چلیں گی، نہیں چلے. اسی طرح سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ود ان فورسز بھی جو ان کے حمایتی ہیں، سپورٹرز ہیں یا غلط کام کرتے ہیں، ان کا نیٹ ورک بھی ختم کرنا ہے، وہ خود پولیٹیکل سیگمنٹ میں ہو. دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ان کو غلط انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پولیس آفیسرز نے کرمنلز کے اگینسٹ فائٹ کرنے کے لیے بھی بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کرنے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اس میں جب تک وہ کہتے ہیں کہ یو نیڈ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف، آپ کو چور پکڑنے کے لیے بھی چور سے ہی انفارمیشن حاصل کرنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو پولیس ہے وہ خواہ ڈسٹرکٹ پولیس ہو، وہ خواہ CCD ہو، قبلے درست ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں. اور اگر آپ کو کوئی پولیس افسر کرمنل کی جانب کسی کا جھکاؤ دکھائی دے رہا ہے تو وہ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ کسی انفارمیشن نیٹ ورک کے تحت ہے، وہاں سے وہ مخبری دیسی زبان میں کہہ لیں حاصل کرنے کے لیے ویسے اقدام کر رہا ہے. ورنہ اب فی زمانہ جو سینئر اتھارٹی ہے، جو ہائیسٹ اتھارٹی ہے، اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب نہ پولیس کے اندر نہ پولیس کے باہر، نہ کرمنلز پاکستان میں نہ کرمنلز پاکستان سے باہر، اگر وہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری عوام الناس کے لیے باعث تکلیف، باعث پریشانی اور خوف بنیں گے تو پھر وہ نہیں رہیں گے. بہت شکریہ ظہیر صاحب. اللہ کرے ایسا ہی ہو اس شہر میں، اس صوبے میں، اس ملک میں امن سلامتی رہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ جس طرح کا سٹانس گورنمنٹ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے ان کرمنلز کے خلاف لیا گیا ہے، وہ اس کو کس حد تک آگے بڑھاتے ہیں.